عزیزان من، تیزی سے ماہ محرم اور ایام سفر ختم ہو رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد ہی ماہ ربیع الاول میں داخل ہوں گے۔ یہ آخری ایام ہیں، عزاداری کے ایام بھی ہیں۔ پھر انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے تو ہمیں پھر موقع ملے گا دوبارہ سے اس عزاداری کے ایام کو بہترین انداز میں بپا کر سکیں۔ لیکن جو اہم ترین نقطہ اس عزاداری کے حوالے سے، اور یہ بار بار تکرار ہونا چاہیے، بار بار اس کی طرف توجہ دلانی چاہیے کہ اس عزاداری کا حقیقی مقصد کیا ہے، یہ عزاداری ہم کیوں بپا کرتے ہیں۔ وہ عزاداری کہ جو ہمارے ائمہ کو خوشنود کر دے، راضی کر دے، وہ عزاداری کون سی ہے؟ کیا ہر وہ عزاداری جو ہمارے دل میں خواہش ہے اور جو طریقہ کار ہے ہمارا اظہار کا، آیا وہ عزاداری کفایت کرتی ہے، کافی ہے؟ یعنی عزاداری ہم نے اس طریقے سے نبھانی ہے، اس طریقے سے اس عزاداری کو منانا ہے کہ جس طرح ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام ہمیں کہہ کر گئے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ بیان کرتا ہوں کہ حقیقی عزاداری کون سی ہے؟ وہ عزاداری ہے کہ جو قیام میں مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھانے والی ہو، اس کی وہ جو پرچم امام حسین نے بلند کیا تھا، اس پرچم کو آگے بلند کرنے والی ہو۔ آج میں چند ایک اقتباسات جو خود امام حسین علیہ السلام نے مختلف مواقعوں پر بیان کیے اور بیان کیا، یا امام جعفر صادق نے بیان کیا کہ اس قیام کا کیا مقصد تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ، اس کے درمیان میں مثلا یہ اگر 27 رجب کو امام کی روانگی ہے تو 8 ذی الحجہ کو مکہ سے کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ کوفہ نہیں پہنچ سکے اور کربلا۔ تو اس پورے سفر کے دوران مختلف مواقع پر امام عالی مقام نے اپنا مقصد اور ہدف بیان کیا ہے۔ معمولاً یہ جملہ جو ہے، امام جب وصیت نامہ لکھتے ہیں مدینہ سے جاتے ہوئے، امام حنفیہ کو، محمد حنفیہ کو جب یہ لکھ کے جاتے ہیں تو وہ مشہور ہے، وہ کئی دفعہ بیان بھی ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی کئی سارے مواقع ہیں کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا مقصد واضح اور آشکار کیا ہے۔ یہ تو جملہ مشہور جملہ سنا ہوگا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ یہ کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں کہ میری اس قیام کا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح ہے، میں نے ارادہ کیا امر بالمعروف کروں گا، نہیں عن المنکر کروں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی مختلف خطبات ہیں، مختلف خطوط ہیں جس میں انہوں نے اس مقصد کو بیان کیا۔ آج میں وہ ان اقتصابات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس فضا سے آشنائی ہو کہ کس فضا میں رہتے ہوئے امام نے یہ قیام کیا، اور پھر آج کے حالات، آج کے واقعات، ان میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ جس طرح خود عزاداری کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کی جس طرح اس کے جسم عزاداری کی حفاظت ہے، روح عزاداری کی حفاظت بھی ذمہ داری ہے۔ یہ نہ ہم سمجھے کہ ہم جسم عزاداری کی حفاظت کر کے سمجھے کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا، نامکمل ہے۔ جب تک روح عزاداری، مقصد عزاداری، ہدف عزاداری کی حفاظت بھی ہم انجام نہ دیں۔ تو اب یہ انشاءاللہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ امام عالی مقام ہمیں کس طرف، کن مقاصد کی طرف، کن آداب کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو پہلا مرحلہ خود عزاداری کی حفاظت ہے۔ دوسرا وہ جو پیغام دیا ہے کہ میں قیام کس لیے کر رہا ہوں، تو ہماری زندگیوں میں اس کی جھلک ہونی چاہیے۔ اس کا صرف عزاداری تک محدود نہیں ہونا چاہیے جو اہداف امام نے بتائے ہیں کہ میں صرف عزاداری میں ان اہداف کا خیال رکھوں، نہیں، یہ تو کم از کم کام ہے کہ جو مجھے کرنا ہے، لیکن اصل میں تو مجھے اپنی زندگیاں اس طرح گزارنی ہے کہ جس طرح امام چاہتے تھے، جس مقاصد اور اہداف کی طرف امام متوجہ کر کے گئے ہیں۔ تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کا انشاءاللہ یہ جو اقتباسات ہیں، خود امام کے اپنے خطبات، اپنے خطوط، یا ائمہ نے ان کے بارے میں الفاظ کہے، ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلا
جو یہ اقتباس ہے یہ وہ خطبہ ہے کہ جو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں انجام دیا. اور یوں سمجھے کہ اس وقت کے جتنے بھی انٹلیکچوئل تھے یا خواص تھے، مثلا دانشمندان ہیں یا کوئی اپنے سردار ہیں، قبیلے کے سردار ہیں، یا کوئی عہدیدار ہیں، یا کوئی بڑا تاجر ہے، یا مبلغ ہے، یا اپنے خاندان کا بڑا ہے، بالآخر کوئی اس زمانے کی خواص ہیں، ان کو اکٹھا کیا امام نے. اور اکٹھا کرنے کے بعد امام نے یہ جو خطبہ بیان کیا اس میں سے چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. فرماتے ہیں خدایا تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں. اب یہ کیا انجام دے رہے ہیں؟ جیسے اموی حکمرانوں کے خلاف خطبے یا جو اقدامات ہم انجام دے رہے ہیں، خدایا تو ان کو جانتا ہے. پھر فرمایا یہ سب حکومت اور دنیا کی ناچیز متاع میں سبقت کی خاطر نہیں ہے. میں اس لیے یہ حقائق بیان نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا چاہیے، میں دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے میری دنیا پہ قبضہ کر لیا، میں اپنی دنیا ان سے چھیننا چاہتا ہوں. نہیں، میں ان سے اس دنیا کے معاملے میں متاع دنیا کی سبقت اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا. بس آگے فرماتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ میں یہ سب حکومت اور دنیا کی ناچیز متاع میں سبقت کی خاطر نہیں. یعنی اگر بنو امیہ اس زمانے میں مظالم کر رہی ہے اور حکومت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو میں اس کے مقابلے میں میرا بھی وہی ہدف نہیں ہے، دنیا ہدف نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم تیرے دین کی نشانی لوگوں کو دکھا دیں. ہمارا ہدف یہ ہے ہم اپنے دین کو معاشرے میں قائم کر دیں اور تیری زمین پر اصلاح کو ظاہر و آشکار کریں. تیری زمین پر جس وقت ظلم و ستم ہے، تیری زمین پر اس وقت جو انحرافات ہیں، دین سے دوری ہے، اپنے انسانیت کے خلاف انسانی اقدار سے دوری ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح کو ظاہر اور آشکار کریں. میں چاہتا ہوں کہ تیرے ستم رسیدہ بندے امن و امان میں رہیں اور تیرے احکام اور قوانین پر عمل کیا جائے. اب یہاں پر پہلا جو اگر اس خطبے کے اس میں جو الفاظ ان کو اگر جمع کیا جائے تو پہلا نقطہ کیا ہے؟ حقیقی اسلام کو زندہ کرنا. اسلام اپنے اصل جو حقیقی اسلام تھا اس سے جدا ہو رہا ہے. اب یہ حقیقی اسلام کیا ہے؟ یہ جو عدل و انصاف چاہتا ہے، جو آپ کی عدالتوں میں انصاف ہو، آپ کی اسمبلیوں میں آپ کے عوام کے لیے بیٹھ کر قانون جو ہے وہ قانون سازی ہو، نہ آپ کے ایوانوں میں بیٹھ کر، آپ کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو متمول جو آپ کا حکمران طبقہ ہے اس کی خوشنودی کی خاطر قوانین بنائے جائیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اور عوام کو کمزور کرنے کے لیے قوانین بنائے جائیں. ایسا اسلام نہیں چاہتا. بس اس حقیقی اسلام کی نشانیوں کو زندہ کرنا، اسلامی مملکت کے لوگوں کی حالت کی اصلاح و بہبودی. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اصلاح و بہبودی یعنی آیا مہنگائی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے. ہم نے اس خطبے کو بیان اس زمانے میں ہوا ہے، لیکن اس زمانے میں دیکھنا ہے کہ میری اور آپ کی ذمہ داری اس تناظر میں کیا بنتی. امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو مہنگائی آئی ہے شدت کے ساتھ، کاروبار لوگوں کے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، چادر اور چار دیواری کی جو ہے تحفظ اور اس کی عزت پامال ہو رہی ہے. کس نے بولنا ہے؟ کس نے آواز بلند کرنی ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اسلامی مملکت کے لوگوں کی حالت کی اصلاح اور بہبودی ہو، ستم رسیدہ لوگوں کے لیے امن و امان فراہم کیا جائے. عجیب ہمارے ملک کا قانون آج کے حالات وہی جو زمانے میں بنو امیہ کے حالات بنے ہوئے تھے کہ جو طاقتور ہے، جو پیسے والا ہے، جو صاحب اثر ہے، قانون اس کی حفاظت کے لیے آتا ہے اور قانون کو توڑ مروڑ کر اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، سارے قوانین اس کے اوپر لاگو کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا ہے. اس کے لیے تو وہ قوانین ہیں، لیکن جو صاحب اثر ہے، صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، آزاد ہے. اور
چوتھا، احکام و واجبات الہی پر عمل کے لیے مناسب موقع فراہم کرنا کہ احکامات الہی معاشرے میں رائج ہوں، واجبات الہی پر لوگ عمل پیرا ہوں۔ اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ میں تو امر بالمعروف ایک اور جگہ پر اور نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے جد اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے معروف سے محبت ہے اور میں منکر کو ناپسند کرتا ہوں۔ معاشرے میں جہاں پر بھی جب انسان یہ بات کرتا ہے، اور ائمہ جب بات کرتے ہیں، تو اپنی ذات سے لے کر معاشرے تک تمام جگہ پر جہاں پر بھی ان کو معروف ہے وہ پسند ہے، اور جہاں پر بھی وہ منکر دیکھیں گے وہ اس کے خلاف قیام کریں گے، اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ اسی لیے ہم زیارتوں میں جب ائمہ معصومین علیہ السلام نے مختلف سے نقل ہوئی بھی مختلف زیارتیں، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، تو یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا اور برائیوں سے روکا۔ اب جب میں گواہی دے رہا ہوں کہ ہمارے ائمہ نے اس رستے پر چلے، نماز کے قائم کرنے والے تھے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے تھے، برائیوں سے روکنے والے تھے، نیکیوں کا حکم دینے والے تھے، نیکیوں کی دعوت دینے والے تھے، تو میں جب یہ گواہی دے رہا ہوں تو میں جو ان کا پیروکار ہوں میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں جو ان کا نام لیوا ہوں، جو میں ان کا محب ہوں، میں جو ان کا اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہوں، تو پھر میری ذمہ داری اس گواہی کے بعد کیا بنتی ہے کہ مجھے بھی نماز کا قائم کرنے والوں میں ہونا چاہیے، مجھے بھی زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں میں ہونا چاہیے، مجھے بھی معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وظیفہ انجام دینے والا ہونا چاہیے۔ میں نے اس رستے کو آگے بڑھانا ہے۔ ائمہ نے یہ ہمارے لیے کیا، ہمیں سکھایا، ہمیں بتایا، معاشرے میں یہ عمل ہی کر کے دکھایا، تاکہ ہم آج 1400 سال بعد ان کی سیرت سے جب آشنا ہو تو ہم بھی اپنی زندگیوں کو اسی انداز پر آگے بڑھائیں۔ اسی طرح مکہ کے قیام کے دوران اہل کوفہ کو جب اہل کوفہ نے امام حسین کو خطوط لکھے تو ان خطوط کے جواب میں امام کیا لکھتے ہیں؟ میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے۔ آپ دیکھ لیں آج آیا آپ کے حاکم اس معیار پر پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ اگر تو اس معیار پر پورا اترتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں، ختم ہو گئی، لیکن اگر اس معیار پر پورا نہیں اترتے تو پھر وہی ذمہ داری ہے کہ جس کی طرف امام نے اشارہ کیا، میری جان کی قسم، حاکم وہی ہے جو کتاب خدا پر عمل کرے، عدل و انصاف کو قائم کرے، حق پر عقیدہ و ایمان رکھے اور اپنے آپ کو راہ خدا میں وقف کر دے۔ حاکم اس لیے تھا عوام کے اوپر حکومت کرنے کے لیے نہیں، چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، بس طاقت اور جو ہے پیسہ بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے آپ کو حاکم کا ہدف اور مقصد کے راہ خدا میں اپنے آپ کو وقف کر دے۔ والسلام۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام بصرہ کے لوگوں کو ایک خط لکھتے ہیں، بصرہ کے لوگوں کو خط لکھتے ہیں اور اپنے قیام کا مقصد یوں بیان کرتے ہیں۔ بصرہ کے لوگوں کی طرف خط لکھ کے کہتے ہیں، میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول خدا کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ عزیزان من، اس وقت کے حالات اور واقعات ڈھکے چھپے نہیں ہیں، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ان کو تفصیل سے اس وقت کے زمانے کے حالات آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ ایسے حالات، اتنا معاشرہ تباہ و بربادی کی طرف جا چکا ہے کہ ایک ایسے شخص کو حاکم بنا دیا گیا ہے کہ جو کھلم کھلا اسلام کی دھجیاں اڑاتا ہے، جو اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بھی کہتا ہے اور تمام اسلامی قوانین کو توڑتا ہے، تمام اسلامی اقدار کو، تمام انسانی اقدار کا دشمن ہے۔ ایسے شخص جو ہے جب وہ بن جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، تو پھر ایسے میں پھر جو حق کے چاہنے والے ہیں، جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، اس وقت امام نے اپنے ہاتھ میں یہ پرچم بلند کیا تھا، آج یہ پرچم میرے اور آپ کے ہاتھ میں، بالخصوص جو یہ ادعا کرتے ہیں، جو دعوے دار ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں
بصرہ کے لوگوں کو خط لکھتے ہوئے کہ میں تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلاتا ہوں، اس لیے کہ سنت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے اور بدعت کو زندہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح امام عبداللہ ابن موتی نے کوئی خط لکھا یا اس نے کوئی سوال کیا تو اس کے جواب میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ کوفیوں نے میرے پاس خط لکھا ہے اور مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں ان کے پاس جاؤں، اس لیے کہ انہیں امید ہے کہ میری قیادت میں حق کی نشانیاں زندہ اور بدعتیں نیست و نابود ہوں گی۔ حق کی نشانیوں کا احیاء کیا جائے گا اور بدعتوں کو، جو اسلام میں بدعتیں ایجاد ہو گئی، ان کو اسلام سے نجات دلائی جائے گی، ان کو تباہ و برباد کیا جائے گا، نابود کیا جائے گا۔ اسی طرح امام نے بصرہ کے شیعوں کو ایک خط لکھا، اس خط میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں خدا کی کتاب اور رسول خدا کی سنت کی طرف دعوت دینے والے اور اس پر عمل کرنے والے کہاں ہیں؟ کہاں ہیں کہ جو خدا کی کتاب اور رسول خدا کی سنت کی طرف دعوت دیں اور اس پر عمل کریں؟ اسی طرح منزل بیضا کے مقام پر جب حر ابن یزید رہائی کے لشکر نے امام کو روکا اور امام کے سامنے روبرو ہوئے تو یہ مقام بیضا کے مقام پر یہ امام کا خطبہ ہے جو یہ تاریخ میں ثبت ہوا ہے۔ کیا فرماتے ہیں امام؟ امام فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اے لوگو، جو شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو کہ حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، اس کے نزدیک لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کو اپنے ہی شہریوں کے اوپر وہ گولیاں چلا رہا ہوں اور سمجھ رہا ہو کہ میں ملک کی خاطر کر رہا ہوں، یہ ملک کی خاطر نہیں کر رہا، اپنے اقتدار کی خاطر۔ فرما رہے ہیں اے لوگو، جو شخص کسی ظالم حاکم کو دیکھے جو کہ حرام خدا کو حلال کر رہا ہو، خدا کے عہد و پیمان کو توڑ رہا ہو، رسول خدا کی سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہو اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کر رہا ہوگا۔ پاکستان میں اس سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے ظلم و ستم کیا، لیکن آج عجیب ظلم و ستم ہے کہ نہ صرف مردوں کے اوپر گولیاں چلائی جا رہی ہیں، خواتین کے اوپر نہتے اپنا حق لینے کے لیے جو میدان میں آئے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ نہ چاہیے آپ کے ملک کے حالات، ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں کہ اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم و زیادتی کا برتاؤ کر رہا ہو، لیکن وہ شخص اس کے خلاف قول اور فعل کے ذریعے اٹھ کھڑا نہ ہو۔ کم سے کم قول کے ذریعے سے تو آؤ میدان میں، اپنا حق تو ادا کرو۔ اللہ نے سوشل میڈیا آج کے دور میں اتنا طاقتور تمہیں ہتھیار دیا ہے، آؤ اس کو استعمال کرو۔ کس بات سے ڈرتے ہو؟ قول و فعل سے اس کے ذریعے اٹھ کھڑا نہ ہو، اس کے خلاف قول و فعل کے ذریعے اٹھ کھڑا نہ ہو تو خدا پر ہے کہ اسے بھی ستم گھر کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اس کا شمار اگر خاموش ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ معاشرے میں ظلم و ستم دیکھ رہا ہے، وہ کشمیر میں ظلم دیکھ رہا ہے، وہ بلوچستان میں ظلم دیکھ رہا ہے، وہ گلگت بلتستان میں ظلم دیکھ رہا ہے، پالاشنار میں ظلم دیکھ رہا ہے، لیکن خاموش ہے، اپنا ذمہ داری ادا نہیں کر رہا۔ امام کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ امام فرماتے ہیں کہ جو اے لوگو، جو بندگانے، اے لوگو وہ شخص جو جب بندگان خدا کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ شخص اس کے خلاف، اس ظلم کے خلاف قول و فعل کے ذریعے اٹھ کھڑا نہ ہو تو خدا پر ہے کہ اسے بھی ستم کر کے ٹھکانے تک پہنچا دے۔ اے لوگو، جان لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری کو قبول کر لیا ہے اور فرمان الہی کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اس حاکم کی اطاعت میں چلا گیا ہے اس کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص
جو اپنے مفاد کی خاطر، اپنی چند سیٹوں کی خاطر، عجیب حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف گولیاں چل رہی ہیں اور دوسری طرف جشن منایا جا رہا ہے. کیا بے حس ہو گئے ہیں لوگ؟ اے لوگوں، جان لو کہ ان لوگوں نے شیطان کی فرما برداری کو قبول کر لیا ہے اور ان فرمان الہی کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں، فساد کو ظاہر کیا ہے اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، اور مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے سے مخصوص کر دیا ہے. آپ ان کے بینک بیلنس دیکھیں، ان کی تجوریاں دیکھیں، ان کو دیکھیں کتنے کتنے خود بھی یہ کھاتے ہیں اور اپنے جو ان کے احکام کے مطابق جو ان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کو بھی یہ مالا مال کرتے ہیں. کس کا مال ہوتا ہے؟ یہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں کو دیا ہوا ٹیکس، آپ لوگوں کو دیا ہوا پیسہ، آپ لوگوں کا جو یہ حق ہوتا ہے جو آپ کے اوپر خرچ ہونا تھا، وہ اس سے عیاشیاں کرتے ہیں. اور اگر ہم خاموش بیٹھے رہیں گے تو اور زیادہ عیاشیاں کریں گے. بس امام یہ اس زمانے کے حالات بتا رہے ہیں. لگ ایسا رہا ہے کہ یہ امام آج کے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر یہ خطبہ دے رہے ہیں. اور ان فرمان الہی کی اطاعت سے آزاد ہو گئے ہیں، فساد کو ظاہر کیا ہے اور حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مسلمانوں کے بیت المال کو اپنے سے مخصوص کر دیا ہے، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر دیا ہے. اور میں مسلمانوں کے امور میں تبدیلی لانے کے لیے سب سے لائق انسان ہوں. میں کوئی کرے نہ کرے، میں حسین اکیلا اس ظلم کے خلاف آواز بلند کروں گا. مجھے اپنا سب کچھ بھی قربان کر دینا پڑے، میں پھر بھی اس حق کی خاطر اس باطل کے مقابلے میں آواز کو بلند کروں گا. اے عزیزوں، اے عزاداروں، اے شیعوں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پاکستان میں تم کیا آگے تم دیکھ رہے ہو آنکھیں بند کیے، یا تمہیں نظر آ رہا ہے؟ اگر تمہیں نظر آ رہا ہے تو تمہاری کچھ ذمہ داری بنتی ہے. میں نے بتایا کہ آج کم سے کم تمہارے پاس اور قوی ترین ہتھیار یہ سوشل میڈیا کا ہے. استعمال کرو، لوگوں کو حقائق بتاؤ، لوگوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے لوگوں کو اپنی ذمہ داری کی طرف دعوت دو. اس کے بعد اسی طرح ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں اس طریقے سے امام کے جو اقدامات ہیں ان کی گواہی دیتے ہیں. یہ زیارت جو پڑھی جاتی ہے، اور یہ گواہی کیوں دیتے ہیں؟ یہ گواہی اسی لیے دیتے ہیں کہ کیونکہ امام آپ نے یہ کام کیا، میں بھی اس میدان میں یہی کام کروں گا. پر آپ گواہی دیتے ہیں زیارتوں میں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کیا. اور یہ جو میں الفاظ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ بھی زیر لب دہرائیں، آپ یہ گواہی دیں. اور یقیناً یہ گواہی بنتی ہے کہ ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے جو انہوں نے قربانیاں دی، کم سے کم ہم ان کی اس قربانیوں کو اپنی زبان سے اس کی گواہی دیں. تو یہ میں جو الفاظ بیان کر رہا ہوں آپ بھی زیر لب دہرائیں کہ تاکہ آپ بھی آج کے دور میں اس گواہی کے دینے والے بنے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعے اپنے دین اور آئین کی طرف دعوت دی. پھر فرمایا، پھر ہم آگے چل کر اسی میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے ائمہ، آپ نے معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور مسلمانوں کو ان دونوں چیزوں کی طرف دعوت دی ہے. اسی طرح مقام ذو حسم کے موقع پر امام جب خطبہ بیان کرتے ہیں تو خطبہ بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ ایسے حالات میں تو مرد مومن کو دیدار الہی کا خواہاں ہو جانا چاہیے. انسان کے اندر یہ پسند ہے تو مجھے بلا لے اپنے پاس، میں یہ ظلم و ستم نہیں دے سکتا، برداشت کر سکتا.
کیسے ہمارے کشمیری بھائی پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم برداشت کر رہے ہیں، کیسے پاراشنار میں اور بلوچستان میں اور دیگر علاقوں میں قتل و غارت ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے۔ امام فرماتے ہیں کہ جو مرد مومن ہے، ایسے حالات میں تو مرد مومن کو دیدار الہی کا خواہاں ہونا چاہیے۔ میں ایسی موت کو صرف شہادت جانتا ہوں اور ظالمین کے ساتھ زندگی کو ننگ و عار کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتا۔ یعنی انسان شرم و حیا میں، اس بغض میں، اس غصے میں اگر اللہ سے موت طلب کرے اور اس کو موت آ جائے تو امام حسین فرما رہے ہیں کہ شہادت کی موت ہے، کہ تمہارے اندر برداشت نہیں کیا، تم نے ظلم و ستم کو برداشت نہیں کیا۔ ہم کیسے خاموش؟ ہم امام حسین کا نام لینے والے، 1400 سال سے عزاداری منانے والے، بچپن سے ہماری ماؤں نے ہمیں یہ عزاداری جو ہے ہمارے دودھ میں ہمیں گھوٹ کر پلائی ہے، لیکن اس عزاداری کا ہم نتیجہ کب لیں گے؟ کب اپنی ذمہ داری کو سمجھیں گے؟ کب یہ سمجھیں گے یہ عزاداری اس لیے تھی کہ ہم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، یہ عزاداری اس لیے تھی کہ جو معاشرے میں ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، یہ عزاداری اس لیے تھی کہ جو انسانی اور اسلامی اقدار پامال ہو رہی ہیں، میں اور آپ جو عزادار امام حسین ہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ جو جلوس ہے، عزاداری کا جلوس، یہ صرف جلوس نہیں ہے، یہ باطل کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اگر امام حسین نے 1400 سال پہلے اپنے زمانے کے باطل کے خلاف اعلان جنگ کیا تو آج کا جلوس، آج کے جو باطل ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ خوف کھا جائے، وہ برداشت نہ کر سکے کہ اگر اہل بیت کے ماننے والے میدان میں آ جائیں گے تو ان کا قلع کما ہو جائے گا، لیکن افسوس ابھی ہم اس ذمہ داری کی طرف اپنے متوجہ نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے۔ ہم نے صرف اپنی عزاداری کو صرف ایک رسومات کی ادائیگی اور اب دل کے اطمینان کا ذریعہ اور ثواب کے حصول کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو ذمہ داری کی ادائیگی کا ذریعہ تھا عزاداری، اس عزاداری میں اپنی ذمہ داری کو کون ادا کرے گا؟ آیا آسمان سے فرشتے نازل ہونے ہیں یا ائمہ اور بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف وہ ہمارے منتظر ہیں، ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرے عزادار، میرے امام حسین کے عزادار، میرے ماننے والے، میرے پیروکار کب میدان میں آتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ذلت ہے ہاتھ من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ خدا، رسول خدا اور صاحبان ایمان نے ایسے ننگ عار کو ہمارے لیے ذرہ برابر بھی پسند نہیں کیا۔ امام فرما رہے ہیں ہے ہاتھ من الذلہ، یہ کیسی ذلت کی زندگی ہے، یہ کیسی خاموشی کی زندگی ہے، یہ کیسے ظلم کے خلاف خاموش بیٹھنے والی زندگی ہے۔ میں حسین ایسی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا، اور آج 1400 سال بعد میں جو امام حسین کا ماننے والا ہوں، آپ جو امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اس ذلت کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ امام حسین ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں بیت کے عنوان سے ذلیل و خوار آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس ظالم یزید جیسے کہ بیت کے ہاتھ پر کبھی بیت نہیں کرے گا، کبھی خاموش نہیں ہوگا، اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار اختیار کروں گا۔ اے مومنین، ہمیں غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزارنی، فرار، چھپتے ہوئے، ہمارے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، ہمارا گھر محفوظ ہے، پڑوسی کا گھر چاہے جل جائے، چاہے اس پڑوسی کے گھر کو کوئی نقصان ہو جائے، کیونکہ مجھے نقصان نہیں پہنچ رہا، میں خاموش بیٹھا رہا ہوں۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے کہ جہاں ایک پیکر کی مانند، ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو پورا جسم پکار اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس درد کو احساس کرتا ہے۔ عزیزان من، یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے امام حسین کے الفاظ ہیں۔ امام فرماتے ہیں موت فی عزہ خیر من حیات فی الذل، عزت کے ساتھ مر جانا ذلت کے ساتھ زندگی بسر کرنے سے بہتر ہے۔ عزت سے موت آ جائے انسان کو، وہ موت انسان کے لیے قابل قبول ہے،
لیکن ذلت کی زندگی قابل قبول نہیں ہے۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنے ائمہ بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی ان ارشادات، ان احکامات، ان پیغامات کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عزیزان من، ابھی آپ جو بین الاقوامی حالات دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو ظالم اور جابر ترین حکومتیں، چاہے امریکہ، چاہے اسرائیل، یا ان کے جتنے بھی خیر خواہ یا سہولت کار ہوں، آج سب کو ایک حکومت نے، ایک نظام نے، ایک سسٹم نے ناکوں کے چنے چبوا دیے ہیں۔ شکست اور ذلت و قہری کی طرف جو ہے ان کو لے کے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اپنی آنکھوں سے ان کی نیست و نابود ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور وہ نظام ولایت فقیہ، کون سا نظام؟ ہمارے ائمہ کا دیا ہوا نظام۔ کون سا نظام؟ نظام فقاہت، نظام اجتہاد، نظام ولایت فقیہ۔ یہ وہ نظام ہے، یہ ہمارا یہ نظام ولایت فقیہ کی طاقت ہے۔ دنیا میں اور دوسری قومیں بھی ہیں، اور دوسرے مذاہب بھی ہیں، اور دوسرے نظریات بھی ہیں، لیکن سب کے سب آج اگر کسی نظریے کو قبول کر رہے ہیں کہ طاقتور ترین نظریہ ہے، کامل ترین نظریہ ہے اس وقت، تو یہ نظریہ ولایت فقیہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب حالات پہلے ہی ہوتا تھا، اب اس سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ابھی اردن پہ ایران نے حملہ کیا ہے، اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ پلاننگ کرتے تھے، پلاننگ کرنے کے بعد حملہ کرتے تھے، پھر حملہ کرنے کے بعد ایران جوابی کارروائی کرتا تھا۔ اب ایران نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ اردن میں بیٹھ کے وہ پلاننگ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ اب ہم اگلے مرحلے پر ایران کو کیسے نقصان پہنچائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس پلاننگ کو مکمل کرتے اور وہاں سے اٹھ کے جاتے، ایران نے وہاں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا۔ یہ اب ہمارے یہ میڈیا ہمیں حقائق نہیں بتاتا، اب ایران اتنا طاقتور ہو چکا ہے، اب تم کسی جگہ پہ جمع ہو کر ایران کے خلاف تم پلاننگ کرو گے تو ایران وہاں پر پہنچ کے تمہیں مارے گا۔ اب انتظار نہیں کرے گا کہ پہلے تم مارو گے تو ہم تمہیں ماریں گے۔ جو اردن میں اس وقت جو واقعہ، اس وقت جو ایران نے ان کے ہوائی جہاز جو ہے تباہ کیے ہیں اور ان کی جو پائیگاہ پہ مارا ہے، تو حیران ہو کے رہ گئے کہ ایران کو کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر ایران کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور آئندہ اقدامات وہاں پہ اٹھانے والے ہیں۔ بری طرح اس وقت شکست ہو چکی ہے، لیکن افسوس ہوتا ہے اپنے ہی مسلمان ممالک کہ ان کو فرق نہیں محسوس ہوتا۔ امریکی اڈوں پر، امریکیوں پر، اور ایک وہ جو زائرین امام حسین ہیں، وہ لوگ کہ جو امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں ان کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر عزیزان من، ایران نے اپنی طاقت سے اپنا لوہا منوا لیا ہے، اپنی تدبیر سے، اپنی شجاعت سے، اپنے میدان میں ڈٹنے سے، باطل کے مقابلے میں منہ زور جواب دینے سے، لیکن اب ہم ملت پاکستان کی ذمہ داری ہے، ہم آئے میدان میں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ یقین کریں ہم مضبوط ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم پورے پاکستان کو بچا سکتے ہیں، لیکن ہمیں متحد ہونا پڑے گا، ہمیں اپنی اس طاقت کو سمجھ کے اس کے اظہار کے لیے میدان میں آنا پڑے گا، تب ہم اپنے ظالم کو شکست دے سکیں گے۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ظالم حکمران ہے وہ اپنی جگہ پر، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، افسوس ہوتا ہے کہ وہ سیاستدان ہوتے ہیں، ان کے سیاستدان کون ہوتا ہے کہ جو عوام کے ووٹ پر، عوام کی حمایت پر سیاست میں آتا ہے، عوام کی حمایت کے ذریعے سے اسمبلیوں میں جاتا ہے، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ عوام کے اوپر گولیاں چل رہے ہیں اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپس میں بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ عوام مخالف ہے، عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے، عوام احتجاج کر رہی ہے، اور آپ کیا لگے ہوئے ہیں سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ جی مجھے زیادہ سیٹیں ملے، مجھے زیادہ سیٹیں ملے۔ یہ معیار ہے ہمارے سیاستدانوں کا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک بڑی آفت یہ جو ہمارے ملک میں جو ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گئے ہیں، اس کی ایک بڑی آفت یہ سیاستدانوں کی اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرنا ہے۔ یہ ڈٹ جاتے، یہ کیوں جب آئینی ترامیم ہوتی ہیں تو کیوں یہ بک جاتے ہیں اور اس آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں؟
ان کو ڈٹ جانا چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنا چاہیے۔ عوام میں آتے ہوئے عوام کو چاہیے کہ ان سے پوچھے کہ جب یہ ووٹ ڈل رہے ہوتے ہیں، جب یہ عوام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، تم کہاں ہوتے ہو؟ جب عوام کے سینوں پہ گولیاں چل رہی ہوتی ہیں، تم کہاں ہوتے ہو؟ ابھی حالات سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ حالات ابھی کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، سب کے لیے واضح اور آشکار ہے۔ اور یقین مانیے، ہم اگر ان سیاستدانوں سے سوال نہیں پوچھیں گے تو ہم بھی قصوروار ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو ہم بے عنوان عوام بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوتے، ان کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ بے شک ہوں گے وہ اپنے علاقے کے سردار، میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ مخصوص نہ کرے، کلی بات ہے۔ جو بھی اگر وہ سیاستدان ہے تو اس کا اصلی ترین ہدف اور مقصد جو ہے عوام کی خدمت ہے، عوام کے حقوق کی حفاظت ہے، عوام کے لیے کھڑا ہونا ہے، نہ یہ کہ اپنے مفادات اور اپنے پیسوں کی خاطر کروڑ 2 کروڑ، یہ 2 کروڑ 1000 کروڑ بھی ہوں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آنے والے۔ قیامت والے دن جب قبر میں آپ کو تنہائی میں جا کے لٹایا جائے گا، قبروں میں جب آپ کی موت واقع ہوگی، پھر یہ کوئی پیسہ آپ کے کام نہیں آ سکے گا، یہ ساری اس دنیا میں رہ جائے گا۔ خدا را بیدار ہوں، جو سیاستدان ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ اسی طرح میں کہتا ہوں کہ شریعت میں اسلام، آپ مسلمان ہیں، اگر آپ پولیس میں ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ فوج میں ہیں، آپ سیاست میں ہیں، اصل حکم اللہ کا حکم ہے۔ اگر آپ کا جو بڑا سربراہ ہے، آپ کا جو آفیسر ہے، اگر آپ کو خلاف شریعت حکم دیتا ہے، آپ کے اندر جرت ہونی چاہیے کہ اس کے سے بات کرے کہ میں خلاف شریعت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ نے خدا کا جواب دینا ہے۔ اس چند روزہ زندگی کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ریٹائر ہو جانا ہے، لیکن وہ جو اپنی سروس کے دوران آپ نے ظلم و ستم کیا ہے، وہ پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا اس کا جبران کرنے کا۔ جو جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے اس کو جواب دے، وہ اپنی بارگاہ میں اپنے خدا کو ہے، خدا کو اس میں جواب دے ہونا ہے۔ تو اگر اس کو خدا کو جواب دے ہونا ہے تو پھر کسی بھی اپنے افسر کی غیر شرعی بات کو ماننے سے انکار کرے۔ یہ پورے پاکستان کی پولیس کے لیے، پورے پاکستان کی افواج کے لیے، پورے پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے یہ حکم، یہ پیغام ہے۔ آئیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، خدا کو آپ نے جواب دینا ہے، آپ نے پاکستانی عوام کو جواب دہ ہونا ہے، آپ نے اپنے افسران کو جواب دہ نہیں ہونا۔ اگر آپ کے اوپر یہ افسران اگر بٹھائے گئے ہیں تو یہ اصل میں خدمت کے لیے، قوم کی اور ملک کی خدمت کے لیے بٹھائے گئے تھے۔ اب اگر یہ قوم اور ملک کی خدمت کے بجائے اپنی جیبوں کو گرم کر رہے ہیں اور اپنے جیبوں کو اور آپ کا عوام کا مال و دولت لوٹ رہے ہیں، تو ان کو حق نہیں ہے کہ یہ ان عہدوں پر بیٹھے، اور آپ کا بھی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کے کہنا مانیں۔ اس دو دن کی زندگی اور 2 ٹکے کی نوکری کی خاطر، چند 1000 روپے کی نوکری کی خاطر آپ خدا کو ناراض کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اور اس بات کو یہ سمجھنا ہے، ہر پاکستانی کو یہ بات سمجھنا ہے کہ میری جو ذمہ داری ہے وہ اپنے خدا کو راضی کرنا ہے۔ اور جس دن میں یہ بات سمجھ جاؤں گا، انشاءاللہ پاکستان امن و امان کا گہوارہ بن جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ خالق کائنات ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان ذمہ داریوں کو بہترین انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔